وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین ٹھیکے پر لینا اور اس میں زراعت کرنا یا کرائے پر لینا اور اس میں زراعت کرنا، کھیتی باڑی کرنا اور حصہ مقرر کر لینا کہ اتنا مالک کو ملے گا اور اتنا جو کام کرنے والا ہے وہ لے لے گا، جو اتفاق ہو جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت صحیح البخاری سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر او زرع، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد جب خیبر فتح ہوا تو وہ زمین جو ہے وہ زراعت والی تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی، کھجوروں کے باغات تھے، کھجوریں تھی، پھل تھا، تو اب وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھی، مسلمان اس کے مالک بن گئے تھے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیکے پر دے دیا۔ کیسے دیا کہ جو یہود تھے خیبر کے، ان کو کہا کہ اس میں سے آدھا حصہ ہمیں ملے گا، تم زراعت کرو، تم یہاں پر کام کرو، تم چونکہ یہاں کے رہنے والے ہو، اور جو اس سے نکلے گا پھل وہ آدھا ہمیں ملے گا، یعنی آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا ہوگا۔ تو لہٰذا اس طرح سے ٹھیکے پر لینا کیا ہے، درست اور جائز ہے۔ یہ ایک روایت صحیح البخاری میں۔ دوسری روایت اس کے یہ صحیح البخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم سے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس میں حضرت رافع بن خدیج ان سے پوچھا گیا ان کراء الارض بالذهب والورق، کہ سونے اور چاندی سے زمین کو کرائے پر لینا، یعنی پیسے دے کر، نقدی دے کر زمین کو کرائے پر لینا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ملتی ہیں کہ آپ نے زمین کو کرائے پر لینے سے یا ٹھیکے پر لینے سے منع کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا وہ وجہ یہ تھی کہ انما کان الناس یؤاجرون علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المادیانات واقبال الجداول، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ زمین کو اجرت پر لیتے اور اس میں مقرر یہ کرتے کہ جو زمین نالے کے ساتھ ہے، جہاں پر پانی لگ رہا ہے، وہ زمین مالک کی ہوگی، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جو مزارع ہے، جو کام کرنے والا ہے، اس کی ہوگی۔ بس اسی بات پر اتفاق ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا کہ مالک کو فائدہ ہوتا، کیونکہ اس زمین کو پانی لگ رہا ہے، وہاں سے پھل وغیرہ اچھا پیدا ہو جاتا، اور جو محنت کرنے والا تھا، کسان تھا، اس کو نقصان ہو جاتا۔ تو بس اسی پر انہوں نے یہ مقرر کیا تھا، تو اس سے نقصان تھا، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور پھر فرمایا، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معلوم چیز ہو کہ زمین کرائے پہ لی ہے اور اس سے یہ متعین کر دیا گیا ہے، زمین کو خاص نہیں کیا کہ یہ میری ہوگی، بلکہ یہ کر دیں کہ پوری فصل اس میں سے جو پھل نکلے گا وہ آدھا تمہارا آدھا میرا، یا کوئی بھی حصہ آپ مقرر کر سکتے ہیں، 40% ہے، 20% ہے، 30% ہے، یا پھر یہ ہے کہ پیسے لے کر ٹھیکے پر دے دی جائے، تو یعنی کوئی ایسی چیز ضمانت ہو جس میں کسان بیچارے کو خطرہ نہ ہو، تو یہ جائز اور درست ہے۔ اور باہمی اتفاق کے ساتھ اگر معاملہ طے پا جائے کہ میں اس میں کام کروں گا اور اتنی قیمت تمہیں دوں گا یا اتنا پھل تمہیں دے دوں گا، اور اس پر جو مالک ہے وہ بھی اتفاق کر لے، ان کا باہمی رضامندی ہو جائے، اتفاق ہو جائے اور معاملات بالکل واضح ہوں، تو اس طرح سے کرائے پر لینا، زمین کو اجرت پر لینا، ٹھیکے پر لینا اور دینا، یہ جائز اور درست ہے۔ اس کے بارے میں اور روایات بھی ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے یہ 2 روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو بہرحال کرائے پر اور ٹھیکے پر زمین لی بھی جا سکتی ہے اور کسی کو دی بھی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔